السلام علیکم، میں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں۔ طارق متین ہمارے ساتھ ہیں۔ نون لیگ کی منجی ٹھوکنے کی باتیں سامنے آ رہی ہیں، اور اس کے علاوہ ایک اور خبر کہ وزیر اعظم صاحب نے اپنا نام دیکھا تو اس کے بعد کیا خوشی محسوس کی یا نہیں، اس پر بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے یہ درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجا دیجئے۔ اپنا نام بھی بالکل ایسا ہی ہے نا۔ دیکھیے یہ مذاق میں اڑاؤں، کوئی اور اڑائے، کچھ کوئی اور کہے، تب تو بات سمجھ میں آئے گی۔ لیکن یہ مذاق کون اڑا رہا ہے؟ میاں نواز شریف کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں ان کے، اور میاں شہباز شریف کا، ان کے اپنے اتحادی۔ نون لیگ کا یہ مذاق ان کے اپنے اتحادی اڑا رہے ہیں۔ اب یہ مذاق اڑایا گیا ہے اویس نورانی صاحب کی جانب سے، ٹھیک ہے نا۔ اب اویس نورانی صاحب جو ہیں وہ جب پی ڈی ایم 1 تھا، سیزن 1، تو سیزن 1 میں اس کے مرکزی کرداروں میں شامل تھے۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف نے جب کابینہ میں اپنا نام دیکھا تو خوشی سے نہال ہو گئے، خوشی سے نہال ہو گئے۔ شہباز شریف صاحب کی کابینہ میں، ملک میں سب کچھ تو محسن نقوی لے گئے ہیں۔ دیکھیے اب تو یقین جانیے یہ بھی ممکن ہے کہ محسن نقوی کو جو ہے وہ کچھ یہ جو ہے نا انتظامی اور سیاسی عہدوں کے علاوہ دیگر عہدے بھی دے دیے جائیں، تو یہ بھی ممکن ہے۔ اب لوگ مذاق اڑاتے یہ بات کر رہے ہیں، تو محسن نقوی کو بھی چھوڑ دیجیے۔ یعنی محسن نقوی زرداری کا بچہ، اچھا ٹھیک ہے۔ محسن نقوی کبھی بھی نون لیگ میں نہیں رہا۔ محسن نقوی چودھریوں کا قریبی، چودھریوں کا رشتہ دار، اور محسن نقوی اب وفاقی وزیر داخلہ، ساتھ میں چیئرمین پی سی بی بھی۔ تو محسن نقوی کیا آپ کو سینیٹر بھی، سینیٹر بنے گا تو وزیر داخلہ نا۔ تو محسن نقوی ابھی وزارت داخلہ سنبھال لی، اور اب وہ ایک مدت ہوتی ہے کہ اس کے اندر اندر آپ جو ہے وہ انتخاب لڑ کر نمائندے بن جائیں، تو وہ نمائندہ بن جائے گا۔ تو محسن نقوی جو ہے، مجھے یہ بتائیے کہ کیا کبھی نون لیگ میں تھے؟ نہیں تھے۔ تو محسن نقوی اب اس کابینہ میں ہیں۔ ایک محسن کا محسن کون ہے؟ محسن کے محسن بہت سارے ہیں نا، مطلب محسن کے محسنین ہیں، اچھا ٹھیک ہے۔ تو محسن کے سب محسن ہیں۔ اب محسن خود سب کا وہ کس کے محسن ہے؟ محسن بھی سب کا محسن ہے۔ سو دیکھیے نا، محسن زرداری کا بچہ ہے تو زرداری کے ساتھ بھی ہے۔ محسن شہباز شریف کی کابینہ میں ہے تو شہباز شریف کے ساتھ بھی ہے۔ محسن جس طرح سے جا کے آپ دیکھیے کہ مریم نواز شریف سے ملا تھا، تو محسن جو ہے وہ مریم نواز شریف کے ساتھ، اس کا مطلب محسن کا محسن ہے۔ محسن سب کا محسن ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب کابینہ کے جو نام آئے ہیں اور اس میں کوئی حیرت؟ دیکھیے ہمارے وزیر خزانہ صاحب، کیا آپ نے کبھی ان کو اس بات کو چھوڑ دیجئے کہ یہ وزیر خزانہ کیسے ہیں جی، اور کیسے ہو سکتے ہیں، یا ان کی کریڈینشلز کیا ہیں؟ کیا آپ نے کبھی نون لیگ کے لوگوں کی طرف سے ان کا نام سنا تھا؟ نہیں۔ کیا آپ نے کبھی پیپلز پارٹی کے لوگوں کی طرف سے ان کا نام سنا تھا؟ نہیں۔ سوال اور آسان کر لیتے۔ نہیں، ابھی کیا آپ نے کبھی ان کا نام سنا تھا؟ نہیں نام سنا تھا نا۔ تو یہ صاحب جو ہیں، سنانے والے سنا دیتے ہیں، یہ صاحب وزیر خزانہ بن گئے۔ ہماری اس نئی حکومت میں سب سے اہم عہدہ کس کے پاس؟ وزیر خزانہ کے پاس۔ سب سے بڑے چیلنجز بھی اکانومی کے ہیں، تو اب وہ عہدہ ان کے پاس ہے۔ یہ عہدہ کس کے پاس ہوتا تھا؟ اسحاق ڈار صاحب۔ اسحاق ڈار کون ہے؟ پاکستان مسلم لیگ نون اور نواز شریف صاحب کے سمدھی۔ نواز شریف صاحب کے سمدھی، فیملی کا اپنا آدمی، اور ہر بار نواز شریف کا انتخاب بطور وزیر خزانہ وہ اسحاق ڈار جن کے بارے میں نجم سیٹھی صاحب کہتے تھے عمران خان کو ڈر ہے کہیں اسحاق ڈار اکانومی ٹھیک نہ کر دے۔ وہ اسحاق ڈار جو ہے وہ اب بنیں گے وزیر خارجہ۔ اور خارجہ خزانہ الگ الگ نہیں ہے یا پھر ایویں ہی دینا ہے؟ یار دیکھیے وہ جو ہوتا ہے نا کہ یہ پخ لگانی ہے، یہ چھوٹا بھائی رو رہا ہے، اس کو چپ کرا دے، تو ان کو جو اس کو کچھ دے دیں، تو اس کو جو ہے وہ چپ کرا دیا گیا ہے۔ اب بڑا بھائی بھی رو رہا ہے اور چھوٹا بھائی بھی رو رہا ہے۔ اب آپ دیکھیے اظہر جاوید صاحب جو ہیں ان کو دیکھیں، یہ لندن میں میاں نواز شریف کے قریب ترین رپورٹرز میں موجود۔ اظہر جاوید صاحب خبر کیا دے رہے ہیں؟ اظہر جاوید صاحب خبر یہ دے رہے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ دیکھیے ایک ان کے ایکٹیوسٹ ہیں، پارٹی کے لیے کام کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ، شہزاد صاحب جی۔ اب اگر آپ شہزاد صاحب کو دیکھیں تو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ان کے لیے بڑے بھرپور انداز میں مقدمہ لڑنے والے، وہ یہ کہہ رہے ہیں
کہ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے، پٹواریوں کی چیخیں نکلیں گی، پھر آپ دیکھیں گے کچھ دنوں میں تو پٹواریوں کی چیخیں نکلیں گی پٹواریوں کی حکومت میں. اچھا، تو یہ حکومت ان کی نہیں ہے، یہ ان کے اپنے لوگ بتا رہے ہیں کہ یہ ان کی حکومت نہیں ہے. آپ کو یاد ہے جاوید ہاشمی صاحب نے کیا کہا تھا؟ ان کی لسٹیں بھی، اچھا، کینڈیڈیٹس کی لسٹیں بھی یہ لوگ خود فائنل نہیں کریں گے. تو وہ ہم نے دیکھ لیا لطیفہ ان کے ساتھ جو ہوا. اس کے بعد ایک صاحب ہے پرویز سندھیلا، جی، وہ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ واپس آئے اور پھر اس کے بعد اب وہ پنجاب بھر میں ولاگنگ وغیرہ کرتے پھر رہے ہیں. وہ سوشل میڈیا پہ نون لیگ کے لیے ان کا کیس لڑتے ہیں. بہت سے لوگ دوسری جماعتوں کا بھی کیس لڑتے سب کرتے ہیں. پرویز سندھیلا صاحب نے ایک آڈیو پوسٹ کی تھی. جیسے ہی میاں نواز شریف صاحب نے یہ بتا دیا نا کہ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ باقی جماعتوں سے بات کریں گے، اور پھر یہ پتا چل گیا کہ نواز شریف صاحب وزیر اعظم نہیں بنیں گے، شہباز شریف صاحب نامزد. تو انہوں نے ایک آڈیو پوسٹ کی تھی، ان کو کسی نے بھیجی کہ سندھیلا صاحب ہم یتیم ہو گئے، سندھیلا صاحب ہم لٹ گئے، یہ کیا ہو گیا. یہ جو تھی یہ نون لیگ کے اپنے لوگ، نواز شریف کے ساتھ لندن میں گھر میں بیٹھنے والے لوگ اگر یہ باتیں کر رہے ہیں تو کیا یہ حکومت نون لیگ کی ہے؟ لیکن اس میں دیکھیں ایک وفاقی کابینہ میں ایک تنقید تو یہ ہو رہی ہے کہ خواتین کی نمائندگی کم ہے. ایک ہی خاتون ہے، شزا یا شزا فاطمہ صاحبہ. اس کے علاوہ اعظم نذیر تارڑ ہیں، اسحاق ڈار صاحب ہیں، خواجہ آصف ہیں، احسن اقبال ہیں، امیر مقام ہیں، اویس لغاری ہیں، جام کمال ہیں، سالک حسین ہیں، ریاض پیرزادہ ہیں، رانا تنویر ہیں، محسن نقوی ہیں، خالد مقبول صدیقی ہیں، عطا اللہ تارڑ ہیں، کیسر شیخ ہیں، اور اس کے علاوہ احد چیمہ، مصدق ملک اور محمد اورنگزیب شامل. ٹھیک ہے، اب مجھے اس میں بتائیے کہ نواز شریف کیمپ کے لوگ زیادہ ہیں یا شہباز شریف کیمپ کے لوگ زیادہ ہیں؟ دیکھیے تو اب اس میں آپ کو خود نظر آ رہا ہے کہ نون لیگ کے اندر سے شہباز شریف کیمپ ہے، اور شہباز شریف کیمپ میں بھی جو مرکزی وزارتیں ہیں جی وہ نہیں ہیں. پھر ہمیں ایک پتا چل رہا تھا معاملہ کہ ایم کیو ایم جو ہے اس کو ان کے سائز کے مطابق ان کی مرضی کی وزارت جو ہے وہ نہ ملے، یہ کوشش ہو رہی ہے. ابھی آپ کے سامنے چیزیں آئیں گی کہ کس طرح سے ہونے جا رہی ہیں. اور یہ فائنل تو نہیں ہوگی نا کابینہ؟ دیکھیے اس کابینہ میں ابھی مزید لوگ شامل کیے جائیں گے، کیونکہ قاف لیگ کو جتنی سیٹوں پر ایک وزارت ملی ہے، استحکام کو، کیونکہ استحکام سے تو 2 لوگ جیتے تھے، جتوائے گئے، سوری. اچھا، علیم خان صاحب کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ تقریباً جیت گئے. انہوں نے الیکشن سے پہلے کافی اپنا منی مسل دکھایا تھا مبینہ طور پر. لیکن اون چودھری کی جیت کے بارے میں تو سبھی کو پتہ ہے نا کہ کیا ہوا اون چودھری کے ساتھ. اب استحکام سے یہ 2 لوگ تھے، لیکن استحکام نے کچھ آزاد بھی جوڑ لیے اپنے ساتھ. تو اس کے بعد استحکام پارٹی کی شاید پاس 4 سیٹیں ہیں، اس پر ایک وزارت ان کے پاس مخصوص. اب اگر یہ سب کچھ ہونے کے بعد ایم کیو ایم جو ہے وہ اگر 17 سیٹیں لے کر بیٹھی ہے، اور ایم کیو ایم کو پہلے مرحلے میں وزارت خزانہ، وزارت خارجہ، وزارت توانائی، وزارت منصوبہ بندی اور وزارت داخلہ کے قلمدان سونپے جائیں گے، جبکہ وزارت اطلاعات، وزارت نجکاری اور دیگر اہم وزارتوں کے وزراء بھی مقرر کیے جائیں گے. وفاقی وزراء کو ابتدائی مرحلے میں اضافی وزارتیں بھی دی جائیں گی. پھر آگے جا کر اس کابینہ میں ایم کیو ایم سے 1 سے 2 وزیر اور شامل ہو سکتے ہیں. پھر اس کے بعد نون لیگ جو ہے وہ انہی لوگوں کے پاس یہ وزارتیں رکھ کر. شہباز شریف صاحب کے لیے یہ بڑا چیلنج، یا پھر محمد اورنگزیب صاحب کے لیے بڑا چیلنج کیا ہوگا؟ محمد اورنگزیب صاحب کے لیے چیلنج یہ ہوگا کہ انہیں اس کابینہ میں نہ ہوتے ہوئے جو کابینہ میں ڈالا گیا ہے تو وہ اپنی جسٹیفیکیشن کر سکیں کہ مجھے یہاں صحیح ڈالا گیا ہے، کیونکہ ان کو تو لایا گیا ہے. اب وہ آئے تو نہیں ہیں، وہ لائے گئے ہیں، تو انہیں تو اکانومی جو ہے وہ ٹھیک کر کے دکھانی ہے. ٹھیک ہے، اب ان حالات میں وہ کیا کر سکیں گے؟ ڈالر جائے گا، بینک ایک الگ چیز ہے، اور ملکی اکانومی جو ہے وہ ایک الگ چیز ہے. تو یہ اب دیکھنے کا کام ہے کہ کیسے کرتے ہیں. اور ڈالر اگر آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں تو میرا یہ خیال ہے کہ ڈالر اس کے آس پاس ہی رہے گا جہاں پر ہے. لیکن ڈالر کو سنبھالنے میں کسی حد تک نگراں حکومت کامیاب رہی؟ نہیں، ڈالر تو سنبھالنے میں آپ دیکھیے کہ اسٹیبلشمنٹ کامیاب ہوئی. یہ تو اسٹیبلشمنٹ کی کامیابی ہے، کیونکہ نگراں حکومت جو ہے وہ تو کچھ بھی نہیں کر رہی تھی. کاکڑ صاحب جا کے طلبہ سے ٹکر مارتے تھے، بھڑ جاتے تھے، یا کاکڑ صاحب جو ہے وہ میڈیا سے بھڑ جاتے تھے. یہ حکومت کس کی ہے پھر؟ یہ حکومت جو ہے یہ سب کی حکومت ہے،
اور سب کی حکومت جو ہوتی ہے وہ پھر تو ڈالر کو سنبھالنا اور آسان ہو جائے گا. میرا یہ خیال ہے کہ ڈالر اسی جگہ اس کے آس پاس. پیٹرول وہ تو ابھی اوپر جائے گا. ناظرین، طارق متین تھے، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.